الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک بھائی کا سوال موصول ہوا ہے کہ ایک مسلمان ہے جس نے اپنے گھر میں مندر بنایا ہوا ہے اور علاقے کے ہندو وہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ ایک ہندو ہے جو کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ان کے مقدس مقامات پر بھیجنے کے لیے رقم دیتا ہے اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کو رقم دیتا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کر لو۔ تو اب دونوں شخصوں کے بارے میں اس مسلمان کہلانے والے اور اس ہندو کے ان افعال کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، اور اس ہندو کے دیے ہوئے پیسوں میں سے اگر کوئی مسلمان حج کرتا ہے تو کیا حج ہو جائے گا اور اس ہندو کو کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال موصول ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیے کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جگہ یا اپنے مکان کو کرائے پر دیتا ہے تو اب وہ چونکہ اجارہ صرف کرائے کے لیے ہوتا ہے، اس میں اگر اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ میں جس کافر کو یا جس شخص کو بھی یہ اپنی جگہ یا مکان کرائے پر دے رہا ہوں تو وہ وہاں پر مندر بنائے گا یا گرجا گھر بنائے گا، تو اب ایسی صورت میں اس کے کرائے پر دینے کا جواز ہے، اس کو ہم حرام یا کفر نہیں کہیں گے، بلکہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی طوائف کو اپنا مکان کرائے پر دیتا ہے، وہ طوائف وہاں پر اپنی جو ہے وہ حرام روزی کے ذریعے پیدا کرتی ہے، تو اب بہرحال وہ اجارہ کرنا کرائے پر دینا صحیح ہے، اس کا کرایہ بھی جائز ہے، لیکن اس طوائف کا وہ کام حرام ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی مسلمان نے اپنی جگہ کرائے پر دی اور یہ جان بوجھ کر دی ہے کہ یہ ہندو اپنا مندر بنا لیں یا یہاں پر وہ عیسائی گرجا گھر بنا لیں اور وہ ان کے ان افعال سے راضی ہے، یعنی گرجا گھر بنانے یا مندر بنانے میں راضی ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ کفر ہے، کیونکہ کفر سے راضی ہونا بھی یہ کفر ہوتا ہے، اور بصورت دیگر اگر اس کے علم میں نہیں تھا تو یا اب وہ کرائے پر دی ہوئی جگہ جو ایگریمنٹ ہو چکا ہے واپس نہیں لے سکتا جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے، تو اب اس کی یہ جگہ دینا جو ہے یہ بہرحال کفر نہیں ہوگا۔ اور چونکہ مذکورہ سوال میں وضاحت نہیں ہے کہ مسلمان نے جگہ کرائے پر دی ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس پر حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ اگر اس نے اپنے گھر میں مندر کھولا ہوا ہے، کرائے پر جگہ نہیں دی ہوئی، اس صورت میں بھی یہ پوچھا جائے گا اس مسلمان سے کہ کہیں اکراہ شرعی کے طور پر جگہ تو نہیں دی ہوئی، یا معاذ اللہ بتوں سے راضی ہو کر، ہندوؤں کو اس مذہب سے راضی ہو کر، یا تعظیماً اپنی جگہ کو دیا ہوا ہے کہ یہاں پر ہندو آ کر عبادت کریں، تو ان تمام صورتوں میں تو کفر ہے۔ اگر تو اکراہ شرعی کے طور پر یا کسی اور معاملے کے طور پر وہاں پر جگہ دی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ کفر نہیں ہوگا، چونکہ سوال میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لہذا ہم اس مسلمان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ البتہ آپ کو جب یہ جواب موصول ہو تو آپ دوبارہ سوال ضرور کریں کہ اس مسلمان نے
جگہ کرائے پر دی ہوئی ہے یا بغیر کرائے پہ اپنے گھر میں مندر بنایا ہے، راضی ہو کر بنایا ہے، یا کسی مطلب اور معاشرتی معاملے کی بنا پر یا اکراہ شرعی کے طور پر یا کسی دباؤ میں آ کر دیا ہے، یہ تفصیل آپ سے مذکور ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جہاں تک کسی ہندو کے اس معاملے کا تعلق ہے کہ وہ غیر مذاہب یا مختلف مذاہب کے لوگوں کو رقم دیتا ہے کہ وہ اپنے مقدس مقامات پر جائیں، بشمول کسی مسلمان کو بھی رقم دیتا ہے کہ حج کریں، تو یاد رکھیں جب کہ کسی کافر سے دھوکہ نہ دیا جائے اور وہ اپنا مال کسی مسلمان کو دے اور مسلمان کا بیچ میں نقصان نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ ہندو اپنی خوشی سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پیسے دیتا ہے کہ مسلمان حج کرے، تو ایسی صورت میں پیسے لینا جائز ہے اور مسلمان کا حج کرنا بھی صحیح ہے، لیکن اس ہندو کو اس کام کی وجہ سے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، جبکہ جو ہے دنیا میں اس کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا یا اہل کتاب ہے یا جو مشرکین ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے، لہذا کافر جو بھی دنیا میں اچھے کام کریں ان کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کی اس طرح اعانت اور مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے دے۔ چنانچہ بہرحال اس کے لیے ہم مسلمان ہونے کا فتویٰ ہندو کے لیے نہیں لگا سکتے، اور مسلمان نے جو اپنی جگہ مندر کے لیے دی ہوئی ہے اس میں وضاحتیں مطلوب ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے سوال کے جواب کو سماعت فرما کر مزید کچھ وضاحتیں ضرور بھیجیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ